اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مختار احمد برکاتی، سیکرٹری پاکستان طبی کانفرنس، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پاکستان میں قومی طبی کونسل کے الیکشن 13 اپریل کو منعقد ہو رہے ہیں، جس میں ہماری جماعت پوری طرح شریک ہے اور اس نے اپنے امیدواروں کو پورے پاکستان سے کھڑا کیا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ مقصد بڑا بلند اور عظیم ہے۔ ہم اطباء کی اکثریتی جماعت ہیں اور پورے پاکستان پر ہماری محیط ہے۔ ہم اس وقت طب اور طب کی ترقی کے لیے، اطباء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں قومی طبی کونسل جو ایک وفاقی ادارہ ہے اور مرکزی وزارت صحت کے تحت آتا ہے، اس کے تحت ہونے والے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم طب کو اس کا وقار اور کھویا ہوا وقار دوبارہ واپس دلائیں۔ اطباء کے لیے جو مشکلات ہیں، آئے دن مشکلات ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن جو اطباء کے مطبوں پر چھاپے مارتا ہے، ہم نے پچھلے دنوں اس کے خلاف بہت کارروائی کی اور جو مطب بند ہوئے تھے ان کو بحال کرانے میں بڑا فعال کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مختلف ذرائع سے، مختلف اپنے ذاتی سورسز سے اطباء کے لیے، اطباء کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا، جس میں اطباء کی رہنمائی اس سلسلے میں کی کہ ان کو مطبوں کے لیے جو دشواری ہے اس کو ٹھیک کیا، اور ان کے لیے ایسے پروگرام رکھے کہ جس سے وہ خود بخود طب کی ترقی کے لیے اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے روزگار کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارا منشور یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں طب کے لیے طبی ڈسپنسریوں کو بڑھایا جائے، جس میں اطباء کو سرکاری ملازمتیں ملیں۔ اطباء کے جو درینہ مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جابس بالکل نہیں ملتی، جبکہ ہمارے لیے گرانٹ جو ہمیں دی جاتی ہے وہ بہت کم ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے ملک بھر میں 36 طبیہ کالج ہیں جہاں پر ہماری حکومت کی طرف سے بالکل بھی ذرا بھی رسائی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے جو مختصر فنڈ دیتے ہیں وہ بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا کوئی ایسا فلاحی کام نہیں ہو سکتا کہ ہم طبیہ کالجز کو اپ گریڈ کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرانٹ بھی بڑھے اور طب کی ایسی وقت ہو کہ حکومت پاکستان اور بین الملک سے بھی لوگ ہماری طرف آئیں۔ الحمدللہ کہ اس وقت اس دور میں جبکہ ایلوپیتھی کے نقصانات بہت واضح ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں لوگوں کا رجحان طب کی طرف بڑھا ہے، اور لوگوں نے طب کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے اپنا علاج بہت احسن طریقے سے کراتے ہیں، اور یہ کم خرچ بھی ہے اور ایک مستقل علاج بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں جب ہمارے 50,000 سے زائد اطباء کام کر رہے ہیں تو ان کو سہولتیں دی جائیں۔ ان کو جب ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہم سے علاج کراتا ہے، لیکن ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ وہ اس وقت اس کو ہمیں چند روز کی آرام کرنے کی اجازت ہم دیں، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ پھر ہیلتھ کیئر نے پورے سندھ میں چھاپے مارنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو اچانک وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اطباء مطب کو کھنگال کر اس کی اس طریقے سے تلاشی لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ذرا سی بھی چیز نکل آئے تو دواخانہ سیل کر دیتے ہیں، اور سیل کرنے کے بعد پھر وہ ان کو اس قدر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، فوری طور پر 5,000 روپے کی رقم سے ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی
मीटिंग होती है, फिर मीटिंग गवर्नर ऑफ की हेल्थ केयर की होती है, फिर उसके बाद कहीं जाके इजाज़त मिलती है खोलने की, वो भी तवील जुर्मानों के साथ, और पुलिस भी उनके साथ होती है, पुलिस बंद भी करती है और फिर पुलिस ही आके खोलती है। तो इससे अतिब्बा का वक़ार मजरूह होता है। हम चाहते ये हैं, चूँकि तिब को कोई गैर तबीब नहीं समझ सकता, उसकी चीज़ों को नहीं समझ सकता, तो हमारे नुमाइंदे तबीब उसके अंदर हेल्थ केयर के छापों में शरीक हों, जो इस बात की निशानदेही करें कि हाँ ये गलत है या ये सही है। जो अतिब्बा गैर कानूनी प्रैक्टिस करते हैं, हम उसकी भी मुखालिफत करते हैं। हम नहीं चाहते कि क्वैकरी हो, हम नहीं चाहते कि गैर तबीब सिर्फ महज अपने चुटकुलों की बुनियाद पर मतब करे और इंसानी जानों से खेले। हम इस सिलसिले में हुकूमत के साथ थे, लेकिन वो हमारी शराइत पर ये काम करें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि पंजाब में और दूसरे इलाक़ों में ये सहूलत है कि हुकूमत पाकिस्तान अतिब्बा को कर्ज़े फ़राहम करती है मतलब खोलने के लिए, लेकिन सिंध में ऐसा कोई नहीं है ज़रिया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिंध में भी हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध ऐसे फ़ंड का इजरा करे जो बिला सूदी हो और अतिब्बा को मतलब खोलने के लिए दिया जाए और उसकी आसान किस्तों में वापसी हो। इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा डिप्लोमा है उसको अपग्रेड किया जाए, उसको बीएससी के बराबर तस्लीम किया जाए। तो जो डिप्लोमा की इस वक्त हैसियत गवर्नमेंट ने रखी है वो मैट्रिक के बुनियाद पर रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए ताकि अतिब्बा का वक़ार बुलंद हो, उनके अंदर एक ऐसी तहरीक हो कि जिससे वो आगे बढ़ सकें। फिर हम चाहते हैं कि पीएचडी और आला तालीम जैसे इदारों में हमें शरीक किया जाए। बैरून मुल्क दौरे जो होते हैं उसमें डॉक्टर हजरात जाते हैं, लेकिन हमारे अतिब्बा नहीं जाते, तो उन अतिब्बा को भी शरीक किया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में तिब की बहुत ज़्यादा शनासाई है। वहाँ पर तिब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है, वहाँ पर जुशानदे और दवाएं हमारी बहुत कसरत से इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ कि जो हम वहाँ से सीख कर आएँ या हम देख कर आएँ और अपने मशवरे उनको भी दें और आके वो हम पाकिस्तान में भी उस पर अमल करें। तो ये वो चीज़ें हैं बुनियादी जिसको हम लेकर इलेक्शन में आना चाहते हैं, और कामयाब होने के बाद जब हम इस्लामाबाद में बैठेंगे तो वहाँ पर जाकर हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि तिब का मॉरल बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे दफ्तर के लिए जो एक अरसे से जगह नहीं थी, हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं थी, हम लाखों रुपए किराया देकर बेसर व सामानी के आलम में रह रहे थे। कभी हर दूसरे तीसरे साल बाद बिल्डिंग को खाली कर जाना पड़ता था। तो अब हमें एक मुस्तकिल ज़मीन दे दी गई है जिस पर हम करशी पाकिस्तान और हमदर्द पाकिस्तान के ताउन से वहाँ पर एक अच्छी मेयारी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। हमारे तिबिया कॉलेज में जो इम्तहानात होते हैं उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं कि वो मेयारी इम्तहान हो और मेयारी तौर पर उनका रिज़ल्ट आए और वहाँ से तिब की तालीम तरक्की करे। अमूमन ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में 50,000 तबीब हैं जिनके लिए एक छोटा सा दफ्तर इस्लामाबाद में ही है। तो हमने पहले भी ये कोशिश की थी कि हर सूबे में एक दफ्तर हो। अतिब्बा को अपनी रजिस्ट्रेशन की अपग्रेडिंग के लिए, रिन्यूअल के लिए इस्लामाबाद ख़त के ज़रिए या पार्सल के ज़रिए रुजू करना पड़ता है और तवील अरसे तक इंतज़ार के बाद फिर वो आती है सनद। तो हम ये चाहते हैं कि उस दफ्तर को अब ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि फ़ौरी काम हो सके। उसमें ऑनलाइन में यहाँ से भेजें, फॉर्म भर के भेजें, वहाँ से ऑनलाइन के ज़रिए डिग्री आ जाए।
اسی طرح امتحانات میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم بحال ہو، تاکہ ہمیں جو لاکھوں روپے استعمال کرنے پڑتے ہیں امتحانات کے دور میں، وہ بھی ہمارے لیے بچت ہو، اور وقت کی بھی بچت ہو، اور ہمارے معاملات اچھی طرح پھیلے۔ یہ میرے ساتھ میرے بیٹے حکیم احمد ولی برکاتی بھی یہاں پر مطب کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے بی ایس سی کے بعد ایم اے بھی کیا ہے اور یہ ڈپلومہ بھی کیا ہے۔ یہ اس وقت ماشاءاللہ میرے مطب پہ پوری فارمیسی کر رہے ہیں۔ ہمارے مطب کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ ایسی ایک سہولتیں پیدا کی ہیں کہ جس کے ذریعے نسخے اب اس میں دوسرے طریقوں، جدید طریقوں سے یہ ہوں گے جو طویل عرصے تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہیلتھ کیئر کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے 6 ماہ تک نسخے محفوظ رکھیں اور ہر مہینے کا ریکارڈ رکھیں۔ تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں یہ نسخے محفوظ بھی رہتے ہیں، اور 6 مہینے کا ریکارڈ، تھوڑا 1 سال کا ریکارڈ بھی رہ سکتا ہے۔ تو وہ بھی ہم نے اطباء کے لیے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کوئی طبیب ہم سے وہ سسٹم خریدے تو ہم اس کو وہ انتہائی کم نرخ پر وہ فراہم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہیلتھ یہ رجسٹریشن کارڈ جو آئیڈینٹی کارڈ کی طرح ہے، حکومت پاکستان کے توسط سے جاری ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے سہولت دی ہے کہ ہر طبیب اپنی جیب میں رکھے، تاکہ کوئی مسائل ہوں کسی ہنگامی صورت میں تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں۔ اب میں حکیم احمد ولی برکاتی سے کہوں گا کہ وہ بھی اب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ والد صاحب نے ذکر کیا کہ ہم یہاں پہ مطب کرتے ہیں، اور یہ گزشتہ 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہمارا مطب یہاں قائم ہے۔ ہمارے دادا نے یہ مطب قائم کیا تھا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں سے آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کا علاج صحیح طریقے سے کی جائے۔ پیسہ ہمارے لیے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ دادا نے ہمارے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ پیسہ زیادہ ضروری چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح علاج مل جائے اور لوگ صحتیاب ہو جائیں۔ اور باقی الیکشن کے حوالے سے یہ ہماری بات ہے کہ ہماری جو اس وقت امیدواران الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری اتباع سے گزارش ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو حکیم محمد پروفیسر منور شیخ جو کہ حیدرآباد سے امیدوار ہیں، والد صاحب حکیم مختار احمد برکاتی جو کہ کراچی سے ہیں، اور حکیم پروفیسر سراج چانڈیو صاحب جو کہ ہمارے اندرون سندھ کے امیدوار ہیں، ان کو سپورٹ کریں، اور یہی وہ امیدوار ہیں جو آگے چل کے تمام اتباع کے لیے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان کو حل کریں گے۔ اور جتنے بھی کس قسم کے مسائل آتے ہیں آنے والے وقتوں میں، جیسے بہت مسائل آئیں گے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، باقی دوسری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے سارے اتباع پریشان ہوتے ہیں، اور رینیول کے حوالے سے ہوتا ہے، رجسٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سارے مسئلے یہ حل کریں گے، اور یہ جو ہے اس طب کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سارے حکومہ حضرات 13 اپریل کو الیکشن کے لیے ان کو ووٹ دیں اور بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔